رنگی ہے خون سے کرب بلا غازی کہاں سے اٹھائے تجھے حسین غازی کہاں سے اٹھائے تجھے حسین بکھرا ہوا ہے لاشا تیرا دور دور رنگی ہے خون سے کرب بلا لالا کے شامیوں نے گرائے حسین پر لالا کے شامیوں نے گرائے حسین پر پتھر نہ کوئی رن میں بچا دور دور رنگی ہے خون سے کرب بلا چلتا تھا شمر بال سے ہمیں سر حسین چلتا تھا شمر بال سے ہمیں سر حسین گردن سے خون بہتا گیا دور رنگی ہے خون سے کرب بلا کہتا تھا شمر نیزوں پہ اتنی کرو بلند کہتا تھا شمر نیزوں پہ اتنی کرو بلند سب کو دکھائی دے یہ ردا دور رنگی ہے خون سے کرب بلا زینب نے الحجاب کی مقتل میں دی صدا زینب نے الحجاب کی مقتل میں دی صدا اکبر غبار اٹھنے لگا دور رنگی ہے خون سے کرب بلا محمد والد سرور واجب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أنس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قبله ومدام مولانا بالحسن محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين في يوم الدين ثم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين أنا حسين اللہ وسلم رسول صاحب حسین سے
رسول اسلام نے جو ہے ہر موقع پہ تعارف کرایا اور یہ بس ادا بہت بڑی نعمت ہے اور پیسہ جو ہے پاک ہے، کسی دیگر کے پاس نہیں ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے انسان تمام پیغامات کو پہنچا سکتا ہے۔ لیکن حسین ابن علی کو ہر مذہب والے مانتے، سنیے بہت اگلی بات ہے، امام حسین کو ہر مذہب والے مانتے لیکن یزید کو صرف مسلمان اور بھی مسلمان۔ تو آپ دیکھ لیں کہ بہت سے جو ہے ایسے مل جائیں گے، جیسا کہ گرو نانک کے بارے میں ملتا ہے، وہ پڑھنا نہیں چاہ رہے تھے، آگے ذہن میں پڑھ دے، اس کے بارے میں ملتا ہے۔ تو وہ جو ہے ماہ محرم میں سوئیے گا نہیں، ماہ محرم میں جو ہے وہ باہر بیٹھ جاتا تھا، تارا جب جلوس گزرتا تھا، اور جو ہے ٹھنڈا پانی وغیرہ بھی محرم میں نہیں پیتا تھا۔ تو باہر آگے دن 4 یا 5 سالوں کو بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے جو ہے بڑی شاگرد ہے، اور آنے کے بعد کہا کہ یہ تو شیعوں کے امام ہے، آپ کو جو ہے اس قدر پریشان آپ کو مانتے۔ جب یہ کہا تو میں نے یہ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم ہمیں مانتے ہو، کام جو کہیں گے وہ کرو گے، کام جو کہیے جان کہیے گا جان دے دیں گے، دولت چاہیے دولت دے دیں گے، جو آپ کہیے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تم جو ہے اپنے گھر جاؤ اور اپنی بیٹی سے شادی کرو۔ کہا کہ یہ جو ہے نہیں ہو سکتا، کیوں؟ تاکہ ضمیر گوارا نہیں دے، غیرت جو ہے گوارا نہیں دیتی۔ تب جو نے کہا کہ اسی غیرت کا نام حسین ہے۔ معلوم یہ ہوا حسین کا ہر مذہب، لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہی مقصد ہے، انسان چاہے تو بہت کچھ لے کر آ سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن نا امیدی نہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہ ہونا چاہیے نہ کرنا چاہیے، مایوس جو ہے نہیں کرنا چاہیے کسی کو، ہے نا، مجلس میں جو ہے نہیں کہ مایوس کر دے، مایوس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ دیکھ لیں سامنے کی مثال ہے ذہن میں آپ کے جناب حضور علیہ السلام کیا ہوا، ایک لمحے میں جو ہے پوری تقدیر بدل گئی، پوری زندگی میں جو ہے بھاری ہو گیا۔ تو کبھی جو ہے مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بھی کرتے فرماتے تھے کہ دیکھو آزاداری میں جب بھی بیان کرنا تو کسی کو مایوس نہ کرنا، مایوس جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض موقع جو ہے مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کچھ اہتمام کرتا ہے تو لوگ آ جاتے ہیں، یا مثلاً جو ہے سامنے کی بات لے لیجئے، جیسے ماہ رمضان جب آتا ہے تو کچھ افراد جب ماہ رمضان میں آتے ہیں تو جو برابر آتے ہیں بار بار اس کی طرف دیکھتے ہیں، بار بار جو ہے اس کی طرف دیکھتے رہیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، ہے نا، کہتے آج بہت اچھی بریانی ہے نا، خوشبو آ رہی ہے، اس طریقے سے یہ اہتمام کر دیا، اب جو ہے اس کی وجہ سے آنے لگے۔ تو ایسا جو ہے نہیں سوچنا چاہیے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اگر آ گیا ہے تو یہ جو ہے جناب ابراہیم کے سنت پہ عمل کر رہا ہے، جیسے جناب ابراہیم جو ہے ہمیشہ جو ان کے مہمان رہتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا تو پھر جو ہے کیا ہے باہر جاتے تھے، اور جانے کے بعد جو ہے دیکھتے تھے اب کوئی ملتا تھا اسے لے کر آ جاتے تھے۔ اب واقعہ آتا ہے کہ 2 جلدی سن لیجیے، پھر موضوع پڑھیں گے، ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ پڑھتے، سلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
تو پڑھیں گے نہیں، ابھی سے مایوس نہ ہو جائیے، تھک نہ جائیے، کبھی بتا دیجیے آدمی مایوس ہو کھڑی دیکھتا رہا آدمی، ایسے سوچے گا 20 منٹ دھیرے دھیرے کر کے آدھا گھنٹہ چل جائے گا، تو پڑھیں گے نہیں۔ ایک ساتھ بات پڑھیے جلدی محمد والا، کیونکہ مہمان کے جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، جناب ابراہیم جو ہے مہمان لے کر لیکن جو ہے وہ رات مانتے نہیں تھے، مانتے نہیں، کھانا کھلا کے جب کھا لیے تو جناب ابراہیم سے کہا بھائی کھانا کھلایا تھا، تو کہا کہ اگر آپ کچھ کہیے کچھ دے دیں، محنت وغیرہ کر دیں، آپ کے ہمیں کھانا کھلایا، تو جناب ابراہیم نے کہا نہیں اگر کچھ کرنا ہی ہے تو خدا کو سجدہ کر لو، تو آپ یہ تو نہیں ہوگا، آپ کو مانتے نہیں تو چلے گئے، اور جب چلے گئے گھر پہ تو پھر سوچنے لگے، اب سوچنے لگے کہ کھانا کھلایا تھا، سجدہ کرنے میں کیا جاتا ہے، چلو پوچھ لیتے ہیں کس طریقے سے سجدہ کیا جائے۔ اب آ گئے، کہا ٹھیک ہے آپ بتا دیں سجدہ کیسے کر رہا ہے، جناب ابراہیم نے بتا دیا، اور فوراً جو ہے وہ سجدے میں گئے، جب سجدے میں گئے تب جناب ابراہیم نے دعا کی، پروردگار سب کو جھکانا ہمارا کام تھا، دل کو جھکانا تیرا کام، اور یہ سوال محمد تو کسی کو جو ہے اس سے مایوس نہیں، دوبارہ مختصر یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں جو حکم ہے انسان جو ہے مایوس نہ کرے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو افراد تھے جنہوں نے قیام کیا، دیکھیے جب تک جو ہے معرفت نہیں ہوگی تو انسان جو ہے عمل نہیں کرے، اور جتنا معرفت زیادہ ہوگی عقیدہ مضبوط ہوگا تو پھر اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، اور اگر عقیدہ اچھا نہیں ہے تو اخلاق بھی اچھا نہیں ہوگا، عقیدہ اچھا ہے تو اخلاق اچھا ہے، اور عقیدہ نہیں ہے تو پھر اخلاق جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ اسی لیے جو ہے ہمارا اخلاق کیوں اچھا ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وقت امام زمانہ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، تو عقیدہ جو ہے جتنا مضبوط ہے تو پھر انسان جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ سب سے زیادہ جو گناہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، سب عام خاص سب کی بات کرو، سب سے زیادہ جو گناہ کرتا ہے تو کئی بار یہی زبان ہے، ہلکی سی زبان ہے، دیکھیے یہی زبان اگر چاہے نا تو پھر جو ہے پورے معاشرے کو گلزار کر دے، اور چاہے تو پورے معاشرے کو جو ہے فتنہ بھی کر دے، یہی ایک زبان ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے انسان جو گناہ کرتا ہے وہ اسی زبان سے کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو معمولی زبان ہے اس کے سلسلے سے بھی جو ہے اس کے گناہ کے سلسلے میں جو علماء نے لکھا ہے، اس سے زبان سے جو ہے 40 گناہ، بلکہ آپ پھر جو ہے زبان کے ذریعے جو ہے انسان جو گناہ کرتا ہے وہ 40 گناہ سب ملتا ہے کہ دیکھیں انسان کو بارہ کرتا ہے نا، مثلاً جو ہے مبارکہ کے باہر ہے یا مسجد کے باہر ہے یا روڈ پہ کھڑا ہو گیا، چائے کی دکان پہ کھڑا ہو گیا، غسل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کچھ نہیں تو ہوٹل میں کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد جو ہے شروع کر دیتا ہے، غسل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک ہوٹل پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ غیبت سے بچنے کا علاج، ترجیح کرنے لگے ہوٹل ہے یہاں جو ہے غیبت سے بچنے کا علاج، ہاں چند منٹ میں غیبت سے بچنے کا علاج۔ اب جب لوگ گئے جانے کے بعد پوچھا کہ کیا علاج ہے، کہا کہ جو حاضر نہ ہو اس کی بات نہ کی جائے۔ تو ہر انسان جو ہے اس طریقے سے گناہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ تو معرفت اتنا ہے، معرفت ہوگی تو پھر انسان جو گناہوں سے بچے گا۔ ایک شخص تھا امام حسین کے قافلے میں، اس وقت آیا کہ 6 یا 7 محرم کو آیا، اور آنے کے بعد دیکھیے کیسے یعنی معرفت نہیں، اسے معرفت نہیں تھی، آیا امام کے پاس، امام حسین سے کہنے لگا مولا یہ ذوالفقار تلوار رہوار سب ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن جو ہے بیوی ہیں بچے ہیں اور ہمیں جو ہے تنہا ہے، ہمارے لیے مسائل ہے، لہٰذا مولا ہم آپ کے ساتھ جان نہیں دے سکتے لیکن یہ تلوار دے سکتے ہیں، رہوار دے سکتے ہیں۔ تو امام نے کیا کہا امام نے اتنی دور چلے جاؤ کہ ہماری آواز جو ہے تم تک نہ پہنچے، علم کی صدا جو ہے اتنی دور چلے جاؤ۔ اب آپ دیکھیں اس کی معرفت نہیں، تھوڑا دوڑایا نکلا، اب 2 یا 3 دن میں کئی کلومیٹر گیا،
سوچ لیجیے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جتنا زیادہ ہو ہم دور نکل جائیں، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ امام کی آواز جو ہے عوام کے دوش کے ذریعے پہنچے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کے پاس جو ہے معرفت نہیں تھی، اور بہت سے ایسے تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کہ جو خود امام کو روک رہے تھے کہ مولا جو ہے آپ نہ جائیے، یعنی قیام نہ کیجیے، لیکن امام نے فرمایا کہ اگر جو ہے ہم قیام نہ کریں اور یزید جیسا جو ہے اگر حاکم بن جائے، امام نے فرمایا کہ پھر اس اسلام سے فاتحہ پڑھ دینا چاہیے۔ امام کا فکر ہے، امام نے فرمایا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ دیکھیے بیعت کر لیا، بیعت کرے تو کیا معنی اس کے معنی، یعنی جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس کی تائید، جو کام کر رہا ہے۔ اب اگر آپ جو ہے تاریخ میں جا کر دیکھیں تو معلوم یہ ہوا شراب نوشی اور حرم میں وہ سب جو ہے جادوگر وغیرہ، وہاں پہ حرم میں جو ہے جادوگر وغیرہ، اور یہاں تک کہ آپ تمام چیزیں جو ہے وہ قطر سب یہ وہی نہیں ہے، یہ قرآن سب لوگ ہے، اور عدالت کو بھی نہیں مانتا تھا، نکاح وغیرہ بھی یہ جو ہے یہ رسول اسلام کی سنت ہے، اسے بھی نہیں مانتا تھا۔ جتنے اصحاب بعض جو چاہنے والے تھے ابن زبیر امام حسین کے ساتھ جب جو ہے حکم ہوا مطالبہ بیعت کا تو یہ فوراً نکل گیا، یہ جو ہے فوراً نکل گیا، کہاں گیا؟ مکے میں، اور مکے میں جا کے حرم الہی میں پناہ لیا، یعنی وہاں جا کر پناہ لے رہا ہے۔ یا اس کو جو ہے ساتھ جانا چاہیے، رکنا چاہیے، لیکن وہ جو ہے وہاں چلا گیا اور جانے کے بعد پناہ لیا۔ کیسے اصحاب کے طلحہ کے بارے میں یہ ہے کہ جب مکے سے آیا تھا لنگی پہ آیا تھا، اور جب مرا ہے تو پھر معلوم یہ ہوا کہ سونا جو ہے کلاڑے سے کاٹا گیا۔ یا مثلا جو ہے ابو موسیٰ عشری 80 سال میں مر گیا، لیکن وہ کیا تھا؟ ابو موسیٰ عشری جیسے آج بھی پائے جاتے، وہ نماز شب بھی پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا، لیکن جو ہے مولا علی کے خیرات بھی جو ہے ابو موسیٰ عشری جیسے پائے جاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ بہت عبادت گزار ہے، نماز پڑھے، تمام چیزیں دوسرے کا حق طلب کیے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ والدین کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، بہت بڑے مومن بنے ہوئے، پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ معلوم یہ ہوا کہ بہت سے ایسے بھی ملیں گے باپ سے جو ہے اختلاف ہے اور جو ہے دوسروں سے اتحاد المسلمین کرتے، پڑھیے صلوات۔ پہلے مومنین کو جوڑ لیجئے، معلوم ہوا کہ مومنین کو ہٹا رہے ہیں اور دوسرے جو ہے مسلمین کو جوڑ رہے ہیں، تو پہلے جو ہے مومنین کو جوڑے رہیے۔ گھڑی سے انسان بلند ہوتا ہے، جی ہاں، گھڑی سے بلند ہوتا ہے، گھر سے برا سب لے لیجیے، محلہ سے سب لے لیجیے، اگر یہاں سے بلند نہیں ہوا تو پھر بلند بھی نہیں ہوگا۔ تو مختصر یہ کہ یہ جو ہے 80 سال کے عمر میں یہاں تک آپ دیکھیں کہ یزید نے جو ہے ایک بندر اس کو تربیت دیا، بندر جو ہے ابو قیس نام تھا، اس کا نام رکھا تھا بندر، اور اسے تربیت دیا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ اسے جو ہے یعنی اسلام میں جو عہدہ ہے جو بڑا اہم ہے وہ جو ہے قاضی کا ہے، قاضی کا عہدہ بہت اہم ہے، اور اسے جو ہے بندر کو قاضی بنایا۔ بندر جو ہے وہ فیصلہ کرتا تھا، اور اگر جو ہے دائیں تربیت کیا تھا نا، اگر دائیں اور بائیں جانب جو ہے گردن گھما دے تو پھر سزا دی جائے، اوپر نیچے گردن کر دے تو پھر آزاد۔ بندر جو ہے وہ قاضی تھا، اسے جو ہے قاضی بنایا تھا، اور وہ بندر جو ہے وہ فیصلہ کرتا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا، آپ اس سے جو ہے اندازہ لگائیں، یعنی اگر جو ہے بیعت کر لے تو پھر معلوم یہ ہوا کہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کی تائید ہو رہی ہے۔ تو بہت سے ایسے افراد تھے، اور ابھی بھی جو ہے بات جو ہے بگڑے ہوئے یا ذہن کے ہیں جو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اگر کر لے تو کیا حرج ہوتا ہے۔ بات جو ہے ابھی بھی ناسمجھ بگڑے ہوئے مسلمان ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان جو ہے اگر تاریخ پڑھے گا، تاریخ فلسفے کربلا، واقع کربلا، اور جو اس نے حکم دیا تھا
دیکھیں ایک چیز اور واضح ہو گئی تو مطالبہ بیعت کا تھا، لیکن جو درمیان میں جو ولید نے یہ کہا کہ ابھی جو اگر بیعت نہیں کیا تو پھر جو ہے ہاتھ نہیں آئیں گے، ہم دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ تمام چیزیں ہیں، یا مثلاً جو ہے مولانا بن حکم ہے، اس کے لیے دیگر چیزیں ہیں کہ امام معصومین علیہ السلام نے کس کس موقع پہ کیا کیا کہا ہے نا، تلقہ کہا، اس طریقے سے کہا، یا مثلاً جو ہے زنا زادہ کہا، جو امام معصومین علیہ السلام جو ہے ایسا فطرہ نہیں کہتے، لیکن اگر امام نے کہہ دیا ہے سمجھ گیا، دیکھیں فرعون کے لیے نہیں، زیادہ فرعون کے لیے نہیں، لیکن اس کے لیے ہے، اس لیے ایک معصوم امام کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، سمجھ گیا۔ اب جو بھی امام معصومین علیہ السلام کے قتل کا ارادہ رکھے تو پھر وہ جو ہے زنا زیادہ ہے۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو اچھا ایک چیز اور واضح کرتے ہیں، بات جو ہے بڑا مقدس خوش مقدس بنتے ہیں، ارے زنا زیادہ ممبر سے کہہ دیا، تو ذہن نہیں کام کر رہا ہے، امام معصومین علیہ السلام نے کہا ہے، تو جب ہم کہہ رہے ہیں تو اور ثواب ملے گا، پڑھیے صلوات۔ تو بہرحال یہاں پہ دیکھیں کیسے کیسے افراد تھے، لیکن جو ہے بعض ایسے بھی صحاب تھے، امام کے چاہنے والے تھے کہ جو یہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے جو ہے ہم امام کو قربان ہو جائیں، اور امام کے بچپن کا ساتھی حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر بچپن کے ساتھی، یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام گزرتے تھے تو ان کے قدموں کے خاک کو اٹھا کر جناب حبیب جو ہے اپنی آنکھوں میں لگاتے تھے۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے کیا کرتے ہیں، سجدگاہ اٹھا کر چومتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں نا سجدگاہ نماز پڑھنے کے بعد۔ کوئی یہ نہ سمجھے کوئی نئی چیز ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ حبیب کی سنت ہے۔ حبیب نے بتایا امام حسین کے قدموں کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ لگاتے تھے، یہ جو ہے حبیب ابن مظاہر ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب یہ گزر رہے تھے اور دوسری طرف سے جناب بیشم عمار گزر رہے تھے، جب ادھر سے یہ آ رہے تھے اور ادھر سے یہ، اور یہ ہوا کہ راستے میں ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہو گئی تو جناب حبیب نے بیشم عمار سے کہا کہ کیا کہنا آپ کا ہے کہ آپ جو ہے علی کی محبت میں، آل محمد کی محبت میں سلی دیا جائے گا، سلیب پہ لٹکے گئے۔ تو جناب بیشم نے کہا کہ کیا کہنا آپ کا کہ آپ بھی جو ہے آل محمد کی نصرت میں شہید ہو جائیں گے۔ تو جب یہ کہا تو وہاں باقی جو ہے منافق، ہر جگہ منافق رہتے ہیں، پہچاننے کی ضرورت ہے، آسان بھی نہیں ہے منافق کو پہچاننا، لیکن اس کے پیچھے پڑ جائیے تو پہچان لیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے، ہے نا، ایک دم چاہے تک جائیے، چاہے تک جائیے، واٹس ایپ ادھر ادھر سب ہر جگہ سے کریے تو پکڑ میں آ جائے گا، ایک منٹ میں وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو سب بچوں کے لیے بتا رہے ہیں تاکہ آمادہ رہے، دھوکہ نہ کھا جائے۔ تو وہاں جب یہ ملے باقی جو ہے دیگر سے جو منافق، وہ کہنے لگے دیکھو پہلے بات کر رہے ہیں، ہاں سے ان کے پاس ان میں بیٹھا، دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب سب جو ہے آپس میں مذاق اڑانے لگے، ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں، بیٹھی بیٹھی بات کر رہے ہیں، ہاں انہیں کہاں سے علم میں غیب آ گیا۔ تو ادھر سے جو ہے جناب مشاہد آ یہ بھی پہنچے۔ جب یہ پہنچے تو ایک شخص نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے سب آئے تھے اور حبیب آئے تھے، بیٹھی بیٹھی بات کر رہے تھے کہ تم جو ہے آل محمد حسین کی راہ میں جو ہے شہید ہو جاؤ گے، بہت مبارک ہو تمہیں۔ یہ جو ہے ہمیں میثم کو کہہ رہے تھے کہ صلیب پہ لٹکائے جاؤ گے، تمہیں بھی بہت مبارک ہے، ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے۔ تو کہا کہ آگے نہیں بتایا؟ تو رشید نے کہا کہ یہ بھی تو ہے کہ جو تمہارا سر کاٹ کے لائے گا 7,000 درہم ہی ملے گا۔ جب یہ بات اور ناراض ہو گیا، کہا کہ ابھی تک تو ہم دونوں ہی سمجھ رہے تھے کہ یہی دو بہن کی بات کر رہے ہیں، اور اس نے کہا کہ یہ تو تیسرا بھی ایسے ہی ہے، یہ بھی جو ہے بیٹھی بیٹھی باتیں کر رہا ہے، کہاں سے اس کے پاس جو ہے علم غیب آ گیا۔ لیکن دنیا والوں نے دیکھا، جب جناب
کمال کو دلہے کو دکھایا گیا۔ اور وہ وقت بھی آ گیا جب لوگوں نے دیکھا کہ جب ایسے حالات تھے اسے کے بھی حالات اچھے نہیں تھے، اور امام حسین علیہ السلام آقا میں گرے ہوئے تھے، اور عزت جو ہے دشمنوں میں لشکر آ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا کہ بھیا دشمنوں کی طرف سے سب آ رہے ہیں، آپ نرگئے آتا میں گرے ہیں، کیا کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ امام نے کہا کہ بہن زینب ایسے موقع پہ کون آئے تھے؟ شہزادی زینب نے کہا کہ بھیا بتانا ہمارا کام ہے اور بلانا آپ کا کام ہے، جو آپ کے بچپن کا دوست حبیب ابن رضا۔ امام حسین نے خط لکھا حبیب کو کہ اے حبیب ہم نظر اعلیٰ میں گر گئے ہیں، اور ہو سکے تم آ جاؤ ہماری مدد کے لیے۔ اور اے حبیب ہم خط نہ لکھتے لیکن ساتھ میں بہن زینب بھی ہے۔ پیازادار اس وقت جو ہے جناب حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں جو ہے عربوں میں دستور کا کھانا کھا رہے تھے، لقمہ حلق میں اٹکا۔ عربوں میں دستور ہے کہ جب لقمہ حلق میں اٹک جائے لوگ یہ کہتے تھے کوئی مہمان ہے۔ لقمہ حلق میں اٹکا، کسی نے بات کیا، جناب حبیب گئے، کہا جو ہے جناب حسین کی طرف سے نامہ لے کر آیا ہوں، اور جناب حبیب نے دیکھا، خط کو پڑھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے حبیب ظاہرہ کا لال نرگئے آقا میں گرا ہوا ہے، تم جلدی آ جاؤ۔ ایک مرتبہ حبیب نے خط کو پڑھا، ہاتھوں سے لگایا، بوسا دیا، زوجہ نے سوال کیا یہ خیریت تو ہے؟ امام حسین آدھا میں پھرے ہوئے ہیں، خط آیا ہے، امام بلا رہے ہیں۔ زوجہ نے سوال کیا کیا سوچا؟ یہی سوچ رہے ہیں کہ جائیں یا نہ جائیں، بس اتنا کہا۔ زوجہ نے کہا حبیب سارا خدا تمہیں بلائے اور تم سوچ رہے ہو، حبیب ایسا کرو تم گھر پہ رہو، ہم جا رہے ہیں۔ حبیب نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین بلائے اور ہم نہ جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کا بھی اعلان ہو جائے۔ ہاں آج دیکھیں کہ آزاداری میں مردوں سے زیادہ جو ہے عورتیں جو ہے حصہ لیتی، ہر معاملے میں بڑی کنجوس ہوتی ہیں، لیکن آزاداری کے معاملے میں جو آپ دیکھیں کہ عورتیں جو ہے برابر اس سے زیادہ شریک ہے۔ تو بہرحال جناب حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، تم جو ہے سواری گھوڑا لے کر چلو، ایک مقام پہ رکے رہو، ہم ابھی آتے ہیں۔ ابھی تک حبیب کو آنے میں تاخیر ہوئی تو کیا دیکھا کہ گھوڑے کے آنکھوں سے آنسو جا رہے، جب یہ دیکھا تو حبیب خوب رونے لگے کہ اللہ اکبر، زہرا کے لال کے بے بسی کی جانور بھی رو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جناب حبیب نے غلام سے کہا کہ جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کہ ہم آپ کی خدمت کرتے رہے، یا جب ایسا موقع آیا تو آپ ہمیں آزاد کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، بس آخری فکرہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ یہ آزادارو کیا ہوا؟ امام حسین دیکھ رہے ہیں، عباس دیکھ رہے ہیں، بنی ہاشم دیکھ رہے ہیں، کوفے کی طرف سے گرد نمودار ہوا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ دیکھو حبیب آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرو۔ اب جو حبیب آ گئے تو اب نعرے کی آواز، گفتگو کی آواز بلند ہوئی۔ اب جو آواز بلند ہوئی تو شہزادی زینب نے فضا سے سوال کیا، فضا یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ نعرے کی آواز آ رہی ہے، درود کی آواز آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ فضا آئی، آنے کے بعد دیکھا وہ واپس گئی، کہا شہزادی حسین میں بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں، اتنا سننا تھا۔ شہزادی نے کہا اے فضا جائیے، اور جانے کے بعد حبیب کو میرا سلام کہیے۔ ایک مرتبہ فضا آئی اور آنے کے بعد فضا نے کہا اے حبیب تمہیں زہرا کی بیٹی، علی کی بڑی بیٹی، حسین کی بہن آپ کو سلام کہہ رہی ہے۔ اتنا سننا تھا، حبیب خاک پہ بیٹھ گئے، خاک کو چہرے پہ مننے لگے۔ اللہ اکبر، ایسا وقت آ گیا کہ کہاں شہزادی اور غلام کو سلام
کہے اے اللہ کسی نے آپ کو سلام کہا ہے امام حسین نے کہا اے میرا سید سجاد تو جب قید خانے سے چھوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا سلام علیکم السلام علیکم